السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک نہایت حسین و جمیل فاحشہ عورت کی جس کی فیس 10 دینار تھی، ہر کوئی فیس دے کر منہ کالا کرا سکتا تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بنی اسرائیل میں ایک نہایت حسین و جمیل فاحشہ عورت تھی جس نے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رہتا تھا، جو بھی گزرتا اس کو تخت پر بیٹھا دیکھ کر فریفتہ ہو جاتا۔ 10 دینار اس کی فیس تھی، ہر کوئی فیس دے کر منہ کالا کرا سکتا تھا۔ ایک روز اتفاق سے کسی بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا، عورت پر نظر پڑی اور فریفتہ ہو گئے۔ دل کو بہت سمجھایا، اللہ سے دعا بھی کی، لیکن بھڑکی ہوئی چنگاری سرد نہ ہوئی۔ مجبور ہو کر کوئی چیز فروخت کی اور 10 دینار لے کر اس عورت کے پاس پہنچے۔ اس کے حکم سے اس کے وکیل کو دینار دے دیے، ان کو وقت دے دیا گیا۔ وقت موجود پر پہنچ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ عورت نے خود کو کافی آراستہ کر رکھا تھا۔ بزرگ نے جب عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور لطف اندوز ہونے کا ارادہ کیا تو اللہ کے فضل اور ان کی عبادت کی برکت سے دل خوف سے بے تاب ہونے لگا اور سوچنے لگے کہ میرے اس گندے فعل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور آنا تھا کہ آنکھیں جھک گئی، ہاتھ کانپنے لگے، رنگ متغیر ہو گیا۔ عورت نے یہ ماجرا پہلی مرتبہ دیکھا، کہنے لگی کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، مجھے یہاں سے جانے دو۔ کہنے لگی آپ پر افسوس ہے، جس کی تمنا سینکڑوں کرتے ہیں، آپ کو وہ چیز حاصل ہے اور آپ گھبرا کر بھاگنا چاہتے ہیں، آخر یہ کیا چکر ہے؟ فرمایا کچھ نہیں، اللہ سے ڈر رہا ہوں، میں پیسے بھی واپس نہیں مانگتا، بس مجھے یہاں سے جانے دو۔ عورت کہنے لگی شاید زندگی میں آپ کے لیے یہ پہلا موقع ہے۔ فرمایا ہاں، پہلا ہی موقع ہے۔ اچھا آپ نام و پتہ بتا کر جا سکتے ہیں؟ عورت نے کہا۔ چنانچہ ان بزرگ نے اپنا نام پتہ بتا کر اس سے چھٹکارا پایا۔ وہاں سے چیختے چلاتے، اپنی بربادی پر ماتم کرتے، سر پر مٹی ڈالتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر عورت کی حالت عجیب سے عجیب تر ہونے لگی، اس پر پوری طرح ہیبت طاری ہو چکی تھی۔ سوچنے لگی یہ شخص پہلی مرتبہ گناہ کے ارادے سے آیا تھا، ابھی گناہ کیا بھی نہیں، محض ارادہ پر اللہ کا اتنا خوف۔ میرا پروردگار بھی تو وہی ہے، مجھے تو گناہ کرتے ایک زمانہ گزر گیا، مجھے تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ فوراً توبہ کی اور دروازہ بند کر لیا، زینت کے کپڑے اتار کر پوشیدہ کپڑے پہن لیے اور اللہ کی عبادت میں لگ گئی۔ پھر خیال آیا کہ کسی کامل کی صحبت ضروری ہے، اس کے بغیر خامیاں دور نہیں ہو سکتی۔ انہی بزرگ کے پاس چلو، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے شادی کر لے، پھر مجھے ان کے ذریعے علم و عمل حاصل ہو۔ چنانچہ کافی مال اور غلام لے کر ان کی طرف روانہ ہوئی۔ اس گاؤں میں پہنچ کر ان بزرگ کا پتہ معلوم کیا اور ان کے دروازے پر پہنچ گئی۔ بزرگ کو اطلاع دی گئی آپ باہر تشریف لائے۔ عورت نے اس خیال سے کہ پہچان نہ لے نقاب اڑا دی اور اپنا سابق معاملہ یاد دلایا۔ ان بزرگ نے یہ سن کر چیخ ماری اور اللہ کے پیارے ہو گئے۔ وہ عورت حیران کھڑی رہ گئی۔ معلوم کیا ان کا کوئی اور رشتہ دار بھائی وغیرہ ہے جو غیر شادی شدہ ہو۔ لوگوں نے بتایا ان کے ایک بھائی ہے، نہایت غریب
لیکن بہت متقی پرہیزگار۔ کہنے لگی مال میرے پاس بہت ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس سے شادی ہو گئی اور 7 لڑکے پیدا ہوئے۔ اللہ نے 7 کو خاص مقام عطا فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ اعلم۔